آپ میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کیا آپ رفع دین کرتے ہیں؟ کیا آپ تقلید کرتے ہیں؟ پھر تو آپ مشرک ہیں۔ آپ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی روکیے۔ دیکھیے، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں کی ایک واردات ہے، اور اچھی طرح سے سب لوگ سمجھ لیں۔ یہ لوگ جب بھی اہل حدیث پر کیچڑ اٹھالتے ہیں تو 2-3 مسائل کا نام لیتے ہیں: تقلید، رفع الیدین، آمین، 8 رکعت تراویح۔ یعنی اس طرح سے اہل حدیث کی دعوت کی نمائندگی کریں گے کہ ان کی پوری دعوت انہی مسائل میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ چور لوگ سچ نہیں بولتے بھائی، ان کے جو عقدی مسائل ہیں، ان کی جو شرکیات ہیں، کفریات ہیں، اور جو بدعات و خرافات ہیں، اس پر بھی تو اہل حدیث بات کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کی ساری دعوت، ان کی ساری خدمات کو سمیٹ کے رکھ دیا آمین میں، رفع الیدین میں، اور پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے میں۔ تو یہ ان کی جو مکاری ہے، میں تمام لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہوں کہ ان مکاروں کی باتوں میں نہ آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل حدیث صرف آمین، رفع الیدین اس کی باتیں کرتے ہیں، سراسر جھوٹ، سراسر فراڈ۔ ہمارا اظہار حق کا جو پروگرام ہے، کوئی بھی شخص، اتنے سارے ایپیسوڈ موجود ہیں اور لائیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈڈ ہیں، جا کے دیکھیں۔ کیا سارے، یعنی روزانہ بیٹھ کے آمین پر بات ہوتی ہے، رفع الیدین پہ بات ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آمین پر ابھی تک ہمارا کوئی ایپیسوڈ نہیں آیا، یعنی ابھی تک یہ ٹاپک ہم نے لیا نہیں ہے۔ رفع الیدین اس پر بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں لیا ہے۔ ہاں، تقلید پر ہم نے لیا ہے، تراویح پہ ہم نے لیا ہے، لیکن باقی اور مسائل پہ تو ہم نے ابھی بات ہی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے خرافات ہیں، دوسری ان کی بدعقیدگیاں ہیں، ان پر جب ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر آج کا جو یہ ٹاپک ہے، اس سے پہلے اسماء و صفات کا ٹاپک تھا، تو یہ جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کو یہ لوگ چھپا دیتے، یہ لوگ یہ نہیں ظاہر کرتے۔ دیکھیے، اہل حدیث کی اصل جو دعوت ہے نا، وہ توحید ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، اس میں صرف اہل حدیث واحد جماعت ہے جس کی دعوت میں سب سے اہم چیز توحید کی دعوت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں بھی سب سے پہلے توحید تھی۔ تو سب سے پہلے ہماری دعوت سب سے پہلے توحید کی ہے۔ یہ آمین، رفع الیدین، یہ ہماری جو ہے اولین ترجیح نہیں ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ اس بہانے سے بھی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح عقیدہ والوں کی، اس ہندوستان میں صحیح عقیدہ پہ چلنے والے اہل حدیثوں کے لیے یہ شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہمارا توحید ہے، ہم عقیدے توحید پر بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو شرک اور بدعات سے جو ہے بچاتے ہیں۔ ہمیں کتنے سارے ایسے ٹاپک ہم لے چکے ہیں، حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہم لے چکے ہیں جو شرک سے متعلق اور بدعت سے متعلق ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اسے ہوشیار ہیں، بلکہ یہ جن کو یہ لوگ فروعی مسائل کہتے ہیں، ان میں سے کئی مسائل پر بحث کی شروعات آپ تاریخ پڑھیں گے تو خود ان حنفیوں نے کی ہے۔ میری کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک ایسی کوئی اسٹریم نہیں لی ہے جس کا ٹاپک ہو سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ آپ جا کے چیک کر کے دیکھ لیں، آپ اتنے سارے ایپیسوڈ آ چکے ہیں، جا کے پورا لائیو چیک کر کے دیکھیں، ابھی تک سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کوئی ٹاپک ہم نے نہیں لیا، کوئی اسٹریم ہم نے نہیں کیا۔ ہاں، اس ٹاپک پہ ہماری کتاب موجود ہے، میری کتاب آپ جا کے، لیکن یہ میری کتاب پہلی کتاب نہیں ہے۔ ہماری کتاب کا مقدمہ جا کے آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں پوری تفصیل میں نے دے رکھی ہے کہ اس موضوع کو بر صغیر میں اٹھانے والے سب سے پہلے حنفی ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے مستقل کتاب پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے لکھی ہے تو حنفی عالم ہے۔ پھر حنفی نے اس کا جواب دیا، پھر حنفی نے اس کا جواب دیا۔ ان کے یہاں اچھی خاصی لیدے ہو چکی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بحثیں وہاں ہوئی ہے۔ بعد میں اپنے گھر کی بحثوں سے جب یہ اہل حدیث کو متاثر کرنے لگے تو بہت بعد میں اہل حدیثوں نے تو بہت بعد میں اس ٹاپک پہ کتابیں لکھی۔ ان کا عمل یہ تھا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، لیکن ان کی کوئی کتاب نہیں تھی اس موضوع پہ، اس موضوع پہ ان کی کوئی بحث نہیں تھی۔ تو یہ سراسر بدنام کیا آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت پورے ہندوستان میں اتنے سارے اہل حدیث، 4 کروڑ اہل حدیث موجود ہیں، اگر سارے اہل حدیث آمین رفع الیدین پر بحث کرتے تو بتائیے کہ کتنی کتابیں ہونی چاہیے؟
पूरे हिंदुस्तान में कितनी किताबें होनी चाहिए? सूरतुल फातिहा पे आप देखेंगे तो मुश्किल से 2-3 किताब मिल सकती है जो लिखी गई है। रफुल यदैन पे भी 1-2 किताब से ज्यादा नहीं पाएंगे जो उलमा अहले हदीस ने लिखी है। सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से भी 2-3 किताब से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। आमीन के ताल्लुक से भी मुश्किल से 1-2 किताब आपको मिलेगी। अगर सारे लोग इन्हीं मौजूआत पर बहस करते हैं तो क्या बताइए कि उलमा अहले हदीस की सारी किताबें इसी टॉपिक पर है, सारे मकालात इसी टॉपिक पर है, सारी तकारीर इसी टॉपिक पर है। उलमा अहले हदीस इस हिंदुस्तान में किताबें लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मदारी चला रहे हैं, क्या सब मिलजुल के बस यही कर रहे हैं? तो ये सरासर इत्तिहाम है जमात अहले हदीस पर। जमात अहले हदीस की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, आप देखिए कि उनके उलमा की जो किताबें हैं किस टॉपिक पर हैं, किन मौजूआत पर हैं। सबसे ज्यादा उलमा अहले हदीस की सारी तकरीरें छान मारिए, इंटरनेट पे जाइए, उनकी किताबों को उठाइए, जमा कीजिए। सबसे ज्यादा अहले हदीसों की अगर कोई टॉपिक आपको मिलेगा तो तौहीद का टॉपिक है। तौहीद पर उनकी सबसे ज्यादा बातें आपको मिलेंगी। इसलिए ये चंद नाम गिना के अहले हदीस जमात से और अहले हदीस की दावत से मुतनफिर ये करना चाहते हैं। ये उन असल में, जैसे आज हमने वादतुल वजूद का टॉपिक लिया है, इससे पहले अस्मा व सिफात का टॉपिक था और भी कई टॉपिक थे। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये लोग इन टॉपिक पर बात करते? आप जो है लोगों को मुतनफिर करने के लिए और हमारे खिलाफ मुश्तहिद करने के लिए आप 1-2 टॉपिक का नाम गिनाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। और खुद को अहले हदीस कहने वाले हमारे भाई यहाँ पर जरा 1 मिनट पॉज करिए। देखिए आप इसके अंदर इन्होंने एक बहुत जो बड़ी गलत बात कही है, जो मैं चाहता हूँ पॉइंट आउट किया जाए। आपकी नमाज सही नहीं है। ये जी 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 ज़ैद भाई, हाँ ज़ैद भाई प्ले करिए, जरा एडिटर प्ले करिए। सही नहीं है। ये वो मसाइल है जो फुरूई है और शरीक है। आप 8 रकात तरावी नहीं पढ़ते। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप नमाज में हाथ कहाँ बांधते हैं? क्या आप रफ़ैदैन करते हैं? क्या आप तकलीद करते हैं? फिर तो आप मुशरिक हैं। आप 8 रकात तरावी नहीं पढ़ते। आपकी नमाज सही नहीं है। रुक जाइए। ये जो कहा ना फिर तो आप मुशरिक है, तो यहाँ पर ये जो तकफीर वाला मसला है, एक बात वाज़ेह कर दें कि भाई एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है तकफीर। तो तकफीर के ताल्लुक से हम लोग खास स्ट्रीम कर चुके हैं, बल्कि ऐसे तशद्दुद का इल्जाम लगाया जाता है कि अहले हदीस तकफीर करते हैं, और ये बात बिल्कुल झूठी बात है। तो ये चीज में एक बैलेंस वाली बात क्या होगी कि सही बात है कि भाई शिर्क को शिर्क कहेंगे, कुफ्र को कुफ्र कहेंगे, लेकिन जो करने वाला अगर कलमा गो है तो कुछ एहतियात होते हैं जो कुरान और सुन्नत में हमें बताए गए हैं, उसके ऊपर खास स्ट्रीम हम कर चुके हैं। हम लोगों को उल्टा डिस्कशंस में खास बताते हैं कि इसके अंदर तकफीर से तुम बचो, उल्टा यहाँ पे अच्छे खासे डिस्कशंस हुए हैं। अच्छा, एक बात गौर करने वाली ये है कि आप खुद देखिए कि हम लोग जो कई बार जो जवाब देते हैं वो सवाल कोई और उठाया है पहले से। आप देखोगे 50-50 क्लिप्स है, जैसे मिसाल के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद की देख लीजिए कि उनके I+TV के अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आई थिंक 60 से ऊपर I+TV इख्तिलाफ का हल, उनके 60 से ऊपर सवालों का जवाब दिया है हमने। अब जो सवाल उठा रहा है वहां से लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और ये कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो हम लोग गलत कर रहे हैं और हमें हक बात वाज़ेह नहीं करना चाहिए दलाइल की रोशनी में, और वहां वो जो बातें लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं, तो वो चीज उनकी तरफ से आए तो वो ठीक है, और हम लोग जवाब दें तो हम लोग कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। भाई लोगों के लिए हक बात, कुरान सुन्नत की बात वाज़ेह करना कि भाई ये चीज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, ये चीज कैसे गलत हो सकती है, आप खुद सोचो। और एक और बात गौर करने की बात है कि आज जो मुसलमानों के जो हालात है, तो इन हालात में तो हमें और ज्यादा कुरान और सुन्नत में क्या बात मिलती है, हमारे दिलों को तो और ओपन होना चाहिए कि जो हक बातें हम देखेंगे, हम उससे सोचेंगे, हम उसे कबूल करेंगे, ये होना चाहिए। जी शेख, आप कंटिन्यू करें। एक भाई मैं समझा आप बोलेंगे जी जी बात, ये जो सिर्फ तकलीद को कहा ना इन्होंने, ये तकलीद को हम शिर्क कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तकलीद को अहले हदीस कभी नहीं शिर्क कहते हैं। तकलीद की एक खास शक्ल को शिर्क कहते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम जो है वरुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह की जो तफसीर है कि ऐसे किसी चीज को हलाल करना और हराम करना, उलमा के हलाल करना और हराम करना चीज को अल्लाह ने हलाल की और हराम की हो और उस तरह तस्लीम कर लिया जाए और वो ना हो हकीकत में, तो मखसूस को तकलीफ शिर्क कहते हैं, ना कि तकलीफ को उलमाए अहले हदीस शिर्क कहते हैं। अब ये ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि उलमाए अहले हदीस हर चीज को शिर्क कहते हैं और तकलीद को भी शिर्क कहते हैं। आप दिखा दीजिए कि कहाँ शिर्क कहते हैं तकलीद को मुतलक तौर पे।
تو یہ وضاحت ہونی ضروری ہے ہماری طرف سے. کفایت بھائی بھی تھوڑی سی اس میں وضاحت ضرور کریں. اچھا بھائی، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہے، اس میں یہ بحثیں نہیں چھیڑنا چاہیے. تو دارالعلوم دیوبند میں جو آپ نے شعبہ مناظرہ کھول کے رکھا ہوا ہے، بند کر دیجئے اس کو نا. آپ اپنے ہم جامعہ سلفیہ میں تو کوئی شعبہ مناظرہ نہیں ہے، بلکہ میں خود مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا تھا تو مجھے خود دیوبندیوں کے ان عقائد کا علم نہیں تھا، یہ تو میں بعد میں کر کے ہم نے پڑھا ہے. تو اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو دارالعلوم دیوبند میں جو شعبہ مناظرہ ہے وہ بند کر دیجئے. اور کیوں پھر غیر مقلدوں کے خلاف 35 کتابوں کی سیٹ اپ نکالتے ہیں؟ ہاں، اہل حدیثوں کے خلاف ان لوگوں نے تحفظ سنت کانفرنس سے سارے مسائل کہاں سے شروع ہوئے؟ پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے جمعیت العلماء والوں نے اہل حدیثوں کے خلاف جمعیت تحفظ سنت کانفرنس کی اور پوری 50 کتابوں کا سیٹ نکالا ہے، جس کا جواب مولانا رئیس الاحرار ندوی نے دیا ہے. تو آپ ہم پر اعتراض کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو جواب دے رہے ہو تو آپ کی ویڈیوز ہی کا جواب دے رہے ہیں نا. تو جو یہ ویڈیوز نشر کر رہے ہیں، جو اس پر کمنٹ کر رہے ہیں، جو ان کو شیئر کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھائیے. یک طرفہ بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے ہاں ملک کے ان حالات میں جو مسلکی باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ دو طرفہ ہو رہی ہیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہو رہی ہے. ہم کو آپ مجبور کرتے ہیں جواب دینے کے لیے. آپ جب اعتراضات آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر دیوبندیوں کو اس سطح پر جواب دینے کا سوائے اے پلس کے اور کہیں پر آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے؟ یہ کام تو صرف اے پلس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور ہم کو آپ نے مجبور کیا جواب دینے پر. تو آپ اعتراض کریں گے تو جواب دیا جائے گا نا. آپ اعتراض کریں تو آپ کو ملک کے حالات نہیں یاد آتے ہیں، اور ہم جواب دیں تو آپ کو ملک کے حالات یاد آ جاتے ہیں. یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ آپ مسلک پرستی کریں، آپ فرقہ واریت پھیلائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں دیں تو ہم فرقہ واریت، مطلب یہ فرقہ واریت کی کون سی تعریف ہے جس میں دیوبندی اعتراض کر کے تو فرقہ واریت کے الزام کے تحت نہیں آتے، ہم اعتراضات کا جواب دے کر کے فرقہ پرست ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری بھائی کی حالت پر رحم کرے. اصل میں یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے، یہ خود ایک طرح کی فرقہ واریت ہے. اس جناب دیکھیے، یہ ہم کو اہل حدیث نے بولنے کو تیار نہیں. کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہاں اتنا ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے کہ اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں بول سکتے ہیں. بولیں گے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اگر ہم کو بول دیں گے تو ہماری تعریف ہو جائے گی نا. ان کے اندر نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اب ہمارے اعتراضات کا جواب نہیں دے پا رہے تو ہمارے زبان فرقہ واریت کا حوالہ دے کر کے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، مطلب کوئی کسی جماعت کو جلدی یہ نہیں بولتا. اہل حدیثوں نے تو شاید کسی کو بولا ہو اس طریقے سے ملک میں، خیبر سے غیر ہند پاک میں، کہ یہ بولا ہو کہ بھئی فلاں جماعت دہشت گرد ہے، یا فلاں جماعت میں دہشت گردی کی تربیت ہوتی ہے، یا فلاں جماعت کا کوئی آدمی دہشت گرد ہے. نہ تو بریلویوں کو، نہ تو دیوبندیوں کو، نہ تو شیعوں کو، یعنی ہندوستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں سے نہ تو بحیثیت جماعت کسی کو بولا ہے، نہ تو بحیثیت فرد کسی کو بولا ہے. لیکن ان کے علماء نے تو بالکل بھائی کتابوں میں لکھا، اخبار میں ان کے جو دیوبندی طرز کے صحافی ہیں انہوں نے ایسا لکھا، اور اخبار میں لکھا، کتاب میں لکھا، تقریروں میں بیان کیا ہو تو کیا یہ سب کیا، جا کے پارلیمنٹ میں بھی بولا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس سینسٹیو مسئلے میں، حساس مسئلے میں تمہاری نفرت کا یہ حال ہے، تمہاری جو ہے بدترین عصبیت کا یہ حال ہے کہ تم نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ کاغذ چھوڑا، نہ قلم چھوڑا، نہ اسٹیج چھوڑا، نہ جلسہ، نہ تقریر، نہ کوئی مجلس، نہ خلوت، نہ جلوت، جا کے پارلیمنٹ میں بھی اہل حدیثوں کو دہشت گرد کہا. تو اس سے بڑا تعصب اور اس سے بڑی نفرت اور اس سے بڑی ہٹ دھرمی کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے بھائی جو ہمارے اوپر الزام لگا. کفایت بھائی آگے چلیے. شیخ کفایت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ شیخ شعبان نے جو ذکر کیا نا کہ پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے اہل حدیث کو دہشت گرد کر دیا، تو اس کا پس منظر کیا ہے آپ سنیے کہ وہ بھی ان لوگوں کی جو ہے شرارت کو بتاتا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا. اس مسئلے میں پوری جماعت اہل حدیث ان کے ساتھ تھی. حالانکہ جماعت اہل حدیث کا آفیشیل فتویٰ یہ ہے ان کا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث خاموش رہے. یہ لوگ اپنے مسئلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. حالانکہ خود جو ہے جامع مسجد کے امام نے بھی ان کو کہا کہ بھئی چھوڑ دو اپنا مسلک، اہل حدیث کا مسلک مان لو، ہاں وہ بھی مسلم پرسنل لا کے ممبر ہے. لیکن سمجھانے بجھانے کے باوجود ان لوگوں نے ضد کیا، اپنا وہ تقلیدی جو مسلک تھا اس کو پکڑے رہے، چمٹے رہے، اور بالآخر جو ہے 3 طلاق کا قانون پاس کروا دیا ان نالائقوں نے. اور وہاں پہ جب ان کو گھیرا کچھ لوگوں نے کہ سلفی لوگوں کا فتویٰ تو یہ کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی جائے تو ایک ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے سلفیوں کو کہہ دیا ہم ان کو نہیں مانتے، وہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس مسئلے پر پوری جماعت اہل حدیث ان کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی جماعت اہل حدیث نے اپنا جو فتویٰ تھا، اپنا جو موقف تھا اس کو دبا دیا، اس کو جو ہے اجتماعیت کی خاطر اس کو اس بیچ میں نہیں اٹھایا، دبا دیا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کاغذات پہ دستخط کے سبمٹ کیا، سب کچھ کیا.
اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اہل حدیث کی قربانی کا صلہ کیا دیا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کو دہشت گرد بول دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس منہ سے تم لوگ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے کہ اہل حدیث اس طرح کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مشرک اہل حدیث واحد جماعت ہے پوری دنیا میں, واحد جماعت ہے جو تکفیر میں سب سے زیادہ محتاط ہے, سب سے زیادہ تکفیر میں محتاط واحد جماعت اہل حدیث ہے. باقی دوسری جماعتوں کا آپ دیکھیں گے وہ تو بالکل فٹافٹ سب کو کافر کر دیے چلے جاتے ہیں, ان کے یہاں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو تقلید شرک ہے, بھئی کس اہل حدیث نے کہا کہ اور کہا کہ تم لوگ مشرک ہو؟ ہندوستان کی کس اہل حدیث نے مقلدوں کو مشرک کہا؟ بھئی بعض اہل علم نے جو تقلید کی ایک قسم بیان کی, خود شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جس کو یہ لوگ حنبلی بولتے ہیں, جن کو یہ لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ لوگ حنبلی, حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں, مقلد نہیں تھے, لیکن یہ لوگ بات آتی ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کو بھی مقلد بول دیتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قسم بیان کی ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کو اس قدر مان لے, اتنا بڑا متبع مان لے کہ سب کچھ اسی کو شریعت ساتھ مان لے اور جو کچھ وہ کہے گا وہی مانے گا, اس سے ذرا سا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو, تو ایسا شخص, یہ شرکی عقیدہ, یہ کفری عقیدہ, یہ بات, تو یہ بات ہندوستان کے اہل حدیثوں نے کی, یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے. لیکن ہندوستان کے اہل حدیثوں نے یہاں کے پائے جانے والے حنفیوں مقلدوں پر یہ فتویٰ نہیں لاگو کیا ہے, انہوں نے بس ایک قسم بیان کی ہے کہ یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کی ہے, لیکن یہاں کسی کے بارے میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا. یہ خود سے اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے, کس اہل حدیث نے کیا, کس کتاب میں لکھا ہوا یہ لوگ جو مشرک ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مسائل ہے جو فروعی ہے اور خود کو اہل حدیث کہنے والے ہمارے بھائی خصوصاً آئی پلس ٹی وی کے زید پٹیل اور ان کی ٹیم کچھ دنوں سے یوٹیوب پر ایک نئے چینل آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل, اس پر مستقل ان فروعی مسائل پر اظہار حق کے نام پر پروگرام کر رہے ہیں. اختلاف کا حل عنوان اور ساری باتیں انتشار والی, پڑوس ملک کے علماء کرام کے ویڈیو کلپس بتا کر اس کے جوابات دینے کی کوششیں کر رہے ہیں. ارے میرے عزیزوں, یہاں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو, کن مسائل میں آپ قوم کو الجھا رہے ہو. کوئی ان بھائیوں کو اور اہل حدیث سلفیوں کے بڑے علماءوں کو سمجھاؤ کہ ملک میں مسلمانوں پر سخت آزمائش کی حالات چل رہے ہیں, ظلم کی انتہا اپنے عروج پر ہے, ایسے میں اتحاد اور محبت. ایک منٹ دیکھیے, مسلمانوں پہ آزمائش چلی, اور جب وہ 3 طلاق کا مسئلہ تھا تب کس نے غداری کیا تھا, کس نے جا کے اہل حدیثوں کو بدنام کیا تھا, یہ بھول گئے. آگے بڑھتے ہیں. ظلم کی انتہا اپنے عروج پر ہے, ایسے میں اتحاد اور محبت کی کوششیں کرنے کے بجائے یہ اہل حدیث لوگ کن باتوں میں لگ گئے. یہ اختلافات کا حل نہیں بلکہ انتشار کا ذریعہ ہے. اس وقت فروعی مسائل سے زیادہ اہم عقائد, ارتداد اور ظلم کے خلاف آواز. بس روکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مشکل حالات ہے. دیکھیے, ان مشکل حالات میں اگر مسلمانوں پر مشکل حالات ہیں تو اس کی وجہ ان کے عقدی اعتبار سے ان کا بگڑنا, ان کے ایمان کا کمزور ہونا. اس وقت آپ پوری ہندوستان کی مسلمانوں کے دیکھ لیجئے, قبر پرستی, شرک, پیری مریدی اور بدعت و خرافات میں پوری طرح سے لت پت ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ جب تک ہمارے اندر توحید نہیں ہوگا, جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا, آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ان حالات کی پیشنگوئی کر دی ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کی پیروی اور شرک سے نجات, توحید, یہی وہ چیز ہے, یہی وہ طاقت ہے جس سے نجات مل سکتی ہے. باقی آپ یہ سوچیں کہ ویسے اتحاد کا نعرہ لگا دیں, امت شرک کر رہی, شرک کرنے دو, بدعت و خرافات میں ان کو مرنے دو اس میں, اور ایسے اتحاد کا نعرہ لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا, تو ایسے اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے. اس وقت یعنی اگر مسلمانوں پہ کے حالات خراب ہیں تو سب سے اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توحید سے جوڑیں. مشرکین مکہ کو آپ دیکھ لیں, وہ جب ان کی کشتی دریا میں ڈوبنے والی ہوتی تھی تو اس وقت ان کو توحید کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا تھا. بولتے تو ہم تو برے پھنسے, اب ہمارے پیر مرید اور یہ بت نہیں بچا. وہ صرف اس ٹائم پہ صرف اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی آپ سوچیں کہ وہ مشرک تھے لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ حالات ہمارے خراب ہے, ہم پھنس چکے, اب صرف اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے. تو ایسے اگر جو ہے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے حالات خراب ہے, مشکل ہے, تو اب اللہ ہی تمہاری مشکل کو ختم کر سکتا ہے. اس لیے اس
اس لیے اس کٹھن موقع پہ صرف اللہ سے جڑنا چاہیے, توحید کی باتیں کرنے, شرک اور بدعت سے لوگوں کو روکنا یہ اولین ذمہ داری ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہے, حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے, حالات خراب ہے تو ایسا ہونا چاہیے, محبت. یہ جو ابھی رمضان میں یہ اذان وقت پہ دینے پہ جو ہے ہنگامہ کر رہے تھے, یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ مسجد بنانے پہ جو ہنگامہ کر رہے تھے یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے؟ کسی جگہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھی گئی تو اس پہ ہنگامہ کیے, یہ کون سی محبت بانٹ رہے تھے بھائی؟ یہ حالات خراب ہی کے زمانے میں تو یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے, اور ہم کو مطلب تبلیغ کر رہے بیٹھ کر کے. گنڈا گردی ساری جو انہوں نے کیا یہ حالات خراب کے زمانے میں کیا, اور ابھی رمضان میں اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہوا. تو یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اچھا, یہ جو بول رہے ہیں کہ غیر ملکی علماء کے ویڈیوز کا جواب دے رہے ہیں ہم لوگ, غیر ملکی علماء, سرحد پار کے علماء. بھائی مسلک تو آپ کا ہے نا, مسلک چاہے اس کی تائید اور اس کا بیان چاہے یہاں سے ہو رہا ہو چاہے سرحد پار سے ہو رہا ہو, سرحد بدلنے سے مسلک تھوڑی بدل جاتا ہے, مسلک تو ایک ہی ہے. تو یہ بات کی بھائی, اچھا غیر ملکی علماء کے ویڈیوز جن کا ہم جواب دے رہے ہیں, کیا اس ملک کے لوگ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں, نشر نہیں کرتے ہیں, اس پر کمنٹ نہیں کرتے ہیں؟ گرچہ کہ یہ ویڈیو بنانے والے اس ملک کے نہ ہوں, لیکن اس کو نشر کرنے والے. ہاں ارے یہ غیر ملکی علماء اہل یہاں کے ہندوستانی لوگوں کے سوالات اٹینڈ کرتے ہیں, ان کے جوابات دیتے ہیں, ان کے جوابات دیتے ہیں. فلاں صاحب یہاں سے سوال کر رہے ہیں, ان کو جا کے روکو نا کہ ہمارے ہندوستانیوں کا جواب کیوں دیتے ہو. اچھا, یہ بات بھی پورے طور پہ غلط ہے نا کہ صرف غیر ملکی لوگوں کا جواب دیتے ہیں. بھائی بہت سارے ویڈیوز تو یہاں کے مقامی علماء کے, یہاں کے دیوبندیوں کے مقامی علماء کا ہم جواب دیے, بلکہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی سائٹ سے نکال کر کے اسکرین شاٹ لا کر کے ہم نے جواب دیے. کتنے سارے دارالعلوم دیوبند کے فتووں کا جواب ہم نے دیا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے حالات میں, دارالعلوم دیوبند والے فتوا دے رہے ہیں. ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کو سمجھا دیں. وہ فتوا بھی میں انشاءاللہ اسکرین شاٹ لگاتا ہوں اس کا, کہ بولتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسے ملک کے حالات میں یہ فتوے دے سکتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم غیر ملکی علماء کا جواب دیتے ہیں. بھائی ہم یہاں ہندوستان کے بھی بہت سارے لوگوں کا ہم نے جواب دیا ہے. یہاں پر جو گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں لائیو دیوبندی اور دفاع کرتے ہیں اپنے مسلک کا, یہ غیر ملک کے نہیں ہوتے ہیں, تو اسی ملک کے لوگ ہیں جو آ کر کے دفاع کرتے ہیں اس مسلک کا. جی شیخ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, ویڈیو آگے چلاتے ہیں. اچھا, اس میں زیادہ اعتدال کی بات یہ ہوتی کہ اگر وہ کہتے کہ میری اپیل ہے دیوبندی, بریلوی اور فلاں فلاں سے اہل حدیثوں سے بھی, تو یہ بات زیادہ اعتدال کی ہوتی. صرف خاص اہل حدیثوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو ابھی جواب نہیں دینا چاہیے. سوال وہ لوگ پوچھیں گے, اعتراض وہ لوگ اٹھائیں گے, اہل حدیثوں کو جواب دینے میں وہ مجرم ہو جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ انصاف کی بات نہیں ہے نا. اور اصل بات کیا ہے؟ حق کی پیروی, اظہار حق جو بتا رہے ہیں آپ اوپر, حق کی پیروی اصل ہے. یہ اختلاف کو کیا, ان کا جو کنسپٹ ہے نا, اختلاف کو بھول جاؤ, اختلاف بھول جاؤ, یہ ایسے حل ہوتا ہے. بیماری کو بھول جاؤ بیماری ہے, ایسے بیماری حل ہوتی ہے. بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے نا, علاج کرنے, اختلاف کا علاج کیا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا, یہی تو علاج ہے نا, کہ قرآن و سنت میں کیا ہے وہ جا کے دیکھیں گے تو ہی تو علاج ہوگا. یہ جو کہنا کہ بھول جاؤ بیماری ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ایسے بیماری حل ہوتی ہے نہ, بیماری ایسے حل ہوتی ہے نہ اختلاف ایسے حل ہوتا ہے. جی شکیب صاحب آپ کنٹینیو. مثال ہوتی ہے ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جب تک اپنا والا مار رہا ہے, جب تک اپنا والا جیت رہا ہے تب تک چھوڑے رہو, جب تک چھوڑے رہو, کچھ نہیں بولو, محبت تب تک چلتے رہے گا. جیسے ہی اپنی آدمی کو ہار ہونے لگی, ایسے جھگڑا مت کرو, جھگڑا مت کرو, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, محبت کرو, محبت کرو, جھگڑا مت کرو, دونوں بھائی بھائی ہے. لیکن ابھی تک مار لے ابھی تک مار لے چل رہا. اور جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بیچارہ, جھگڑا مت کرو, جھگڑا مت کرو, دیکھو پولیس آ رہی ہے. تو یہی کام کر رہے ہیں. جب یہاں سے چوٹ پہنچی ہے, لگی ہے, جواب نہیں بن پڑ رہا ہے, تو آ کے کہہ رہے ہیں ابھی تک پیٹ رہے تھے, یہ میدان خالی تھا تو سب اچھا تھا, گالی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, پارلیمنٹ میں دہشت گرد, سب اچھا تھا, سب کچھ بول رہے تھے. اب جب جواب مل رہا تو کہہ رہے صاحب جھگڑا مت کرو, محبت, السلام علیکم, جزاک اللہ خیر, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, تب یہ چل رہا ہے. یہ ارے بھائی مسلمانوں, ابھی مزے کی بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت بڑی مصیبت ہے. کیا مصیبت ہے؟ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں, گرائے جا رہے ہیں. بھائی گھر گرانے سے پہلے ان کی تاریخ رہی کہ ہماری مسجدیں گرائی ان لوگوں نے. یعنی یہ جو مسلمانوں پہ مصیبت کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے میں نے خود فیس بک پہ ڈالا تھا, وہ ویڈیو ڈالا تھا, وہ تصویر ڈالی تھی, جا کے چیک کر لیں, کافی پرانی بات ہے. ان لوگوں نے اہل حدیث کی مسجد تعمیر ہو چکی تھی, کھڑی لے جا کے بلڈوزر چلا کے اس کو جو گروا دیا. یعنی اہل حدیث کی مسجد کو گرا دیا ان لوگوں نے. صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے, ایسی بہت ساری
مسجدوں کو ان لوگوں نے کہیں بننے سے روک دیا ہے, کہیں اہل حدیث مسجد کو گرا دیا ہے, کہیں اہل حدیث مسجد پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ جو دوسروں کو یہ آمین رفع الدین کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس پہ فتنہ فساد کرتے ہیں. ارے یار تم لوگ تو جا کے پوری مسجدیں قبضہ کر رہے ہو, تم لوگ بڑی بنی بنائی مسجدیں جا کے گرا رہے ہو. ابھی ایک مسجد میں کسی اہل حدیث نے, جبکہ اہل حدیث کی مسجد میں اہل حدیث کے مطابق خطبہ دے دیا, تو 2-3 دیوبندیوں نے کیا کہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی, ہماری نماز ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا اتنے سارے, میں کہا جاؤ کسی سے فتویٰ لے کے آ جاؤ کہ جو اہل حدیث کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اتنا سخت ہے لوگ. آپ بتائیے کسی بھی دنیا کی کسی بھی اہل حدیث مسجد میں رفع الدین کرنے پر کسی اہل حدیث نے, رفع الدین نہ کرنے پر کسی حنفی کو مارا کسی اہل حدیث نے؟ لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ رفع الدین کرنے پر تم لوگوں نے ہاتھ توڑے ہیں. آج دنیا کی کوئی مسجد بتا دو کہ آمین نہ کہنے پر کسی اہل حدیث نے کسی کو تنگ کیا, لیکن تمہاری تاریخ موجود ہے کہ آمین کہنے پر تم لوگوں نے مارا پیٹا ہے. آپ کہیں بھی اہل حدیث مسجد میں ان سب مسائل کو لے کے کسی اہل حدیث نے کوئی انتشار نہیں کیا, لیکن ان کی پوری تاریخ رہی. انہوں نے آمین پہ جھگڑا کیا ہے, انہوں نے رفع الدین پہ جھگڑا کیا ہے, انہوں نے جمعہ کے خطبے کو لے کے جھگڑا کیا ہے, انہوں نے جو ہے افطار کے ٹائم کو لے کے جھگڑا کیا ہے, ہر مسئلے کو. حتیٰ کی جنازہ کی نماز میں میت سامنے, وہاں پہ ان لوگوں نے جھگڑے کیے, وہاں پر ان لوگوں نے جھگڑے کیے کہ کون پڑھائے گا. اتنے بڑے جو ہے فتنہ شرانگیز یہ لوگ, اور یہ الٹا الزام دیتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ افغانستان میں میڈ ان امریکہ جو آتنکی ہیں اور سلفیوں کو جو قتل کر رہے ہیں, اور مطلب بری طرح قتل کر رہے ہیں, اور یہی جو اعمال ہیں یعنی جن کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو فروعی مسائل ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہی فروعی مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی سلفیوں کا قتل ہو رہا ہے, اور دن دہاڑے ہوتا ہے اور آئے دن ہوتا ہے. اور میڈ ان امریکہ جو آتنکی ہیں افغانستان میں جو حکومت کر رہے ہیں, یہ کرتے ہیں. کبھی ان کی محبت پھڑکی, کبھی ان کی محبت جاگی کہ ظلم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو دفاع کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں. دفاع یا خاموشی یا تعویل, 3 کے بعد کوئی چوتھا نہیں ہے ان کا. اور اس کے بعد میں یہاں بڑے آئے محبت جھاڑنے. صحیح. اتحاد اور محبت کی بہت اہم بات ہے کہ ان مسائل پر اہل حدیثوں کا قتل ہو رہا ہے. افغانستان میں ان کو جان سے مارا جا رہا ہے. شیخ شعبان نے بہت اچھا نکتہ, اس پر ان کا منہ نہیں کھلتا ہے کہ اس کی جو ہے مذمت کر دیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اہل حدیثوں کی جان لی جا رہی ہے, ان کا قتل ہو رہا ہے, اور یہاں اہل حدیث صرف بات کر لے, وہ بھی دیکھیں اہل حدیث ابتدا نہیں کر رہا ہے. ان لوگوں نے ایسی ویڈیوز بھر دی ہیں یوٹیوب پہ, ایسی ویڈیوز کی قطار لگا دی ہے, آئے دن لوگوں کو شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں سب کچھ. ایسے میں وہ بھی اہل حدیث کی اتنے سارے یوٹیوب چینل ہے, اتنے سارے ادارے ہیں, خود ہمارا اتنا سارا یوٹیوب چینل ہے, صرف ایک جگہ, وہ بھی ہفتے میں ایک دن, وہ بھی کبھی کبھار جزوی طور پر کوئی بات آتی ہے, مستقل ٹاپک لے کے بھی اس جو ہے بات نہیں, بہت 1-2 ٹاپک میں بات ہوئی ہے. اتنا معمولی دفاع کرنے پر یہ اس طرح سے جو ہے آگ اگل رہے ہیں کہ امت میں انتشار تو آپ لوگ کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کوششیں کرنے کے بجائے یہ اہل حدیث لوگ کن باتوں میں لگ گئے. یہ اختلافات کا حل نہیں بلکہ انتشار کا ذریعہ ہے. اس وقت فروعی مسائل سے زیادہ اہم عقائد, ارتداد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. خدارا ہوش کے ناخن لے, میڈیا پر آ کر اپنے ایک بات انہوں نے کہا کہ عقائد پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بتائیے آپ کے کون سے پروگرام میں عقیدے پہ بات ہوتی ہے؟ عقیدے پہ بات تو ہم کر رہے ہیں, اہل حدیثی تو عقیدے پہ بات کر رہا ہے. حقیقت میں سب سے زیادہ اہل حدیث کی تقریریں عقیدے پر ہوتی, کہیں بھی جا کے سن لیجیے. آپ کہہ رہے ہیں عقیدے پہ بات نہیں, لیکن عقیدے پہ بات کرتے ہیں آپ کہاں پہ؟ آگے. اچھا, ارتداد کا شکار سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. ارتداد کی بات جو انہوں نے کہا, مسجدوں سے جوڑو, عورتوں کو عیدگاہ سے جوڑو, عورتوں کو نماز میں لاؤ. ارتداد کا مسئلہ ہو رہا ہے, توحید سکھاؤ تاکہ ارتداد کا کم ہو مسئلہ. لیکن یہ عقیدے پہ زور نہیں دیں گے. ارتداد کسے ہوتا ہے؟ عقیدے توحید کمزور ہونے سے. اور ارتداد خواتین میں زیادہ ہو رہا ہے. کسی بھی طبقے میں ہو, ہر جگہ تکلیف ہم کو ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ارتداد اس طبقے میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں دین کم ہے, اور ان طبقات میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں دین کے نام پر جہالت اور بدعت ہے اور خرافات ہے. تو ارتداد کا حل تو یہی ہے کہ مسجدوں سے جوڑو, خرافات نکالو, توحید کی تبلیغ کرو, عقیدے توحید کو مضبوط کرو. تو وہ کرو نا بھائی, وہی تو ہم کر رہے ہیں. ارتداد کا علاج یہی ہے, تو یہ کرو اور یہ کرنے دو اس چیز کو. اور آئی پلس کا اکیلے یہ کام تھوڑی نہ ہے. مطلب اظہار حق جو ہے وہ ایک ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے.
لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کتنے زمانے تک کے ہم مرتد لوگوں سے، ایکس مسلم سے، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، آئی پلس کے اسی اسٹیج پہ کرتے رہے. ابھی بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے درمیان میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو شعبے ہیں دین کے، تمام شعبوں پر تو آئی پلس پہ کام ہو رہا ہے. فقہ کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، عقیدے کے شعبے پر کام ہو رہا ہے، منہج کے شعبے پہ کام ہو رہا ہے، اخلاق پر کام ہو رہا ہے، خواتین کے لیے اسٹریم چل رہی ہے، نوجوانوں کے لیے اسٹریم چل رہی ہے. تو زید بھائی کا ماشاءاللہ آئی پلس پہ جو ریپلائز کا چینل ہے، اس میں جو اسلام کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا باقاعدہ جواب دیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم لوگ تو سب کر ہی رہے ہیں جتنا ہماری استطاعت میں ہے، طاقت میں، وسعت میں، اتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. ہر شعبے پر تو کام ہو ہی رہا ہے. ارتداد کے مسئلے پر عملی سطح پر بھی میں خود ذاتی طور پہ نیچے زمین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. ایسے بہت سارے ارتداد کے کیسز میرے پاس آئے ہیں، کاؤنسلنگ کی ہے. میں ایسے ہی پہ رہتے ہوئے بہت ساری اس طرح کی لڑکیوں کی ذہن سازی کی ہے، کاؤنسلنگ کی گئی ہے ان کی. تو یہاں آپ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی رہے ہیں ہر سطح پر کام الحمدللہ. یہ کہنا کہ ہم صرف یہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کا الزام ہے. بارک اللہ. جی زید بھائی کچھ بول رہے تھے. اور حقیقت میں آئی پلس ٹی وی ریپلائز میں ہم کیوں جواب دے پا رہے ہیں؟ ایک بنیادی بات کیا ہے کہ ہم بندے ہوئے نہیں کسی مسلک سے. اگر یہ بوجھ ہوتا نا کہ ہم اگر کوئی مسلک سے بندے ہوئے ہوتے، حنفی مسلک کے ہیں مان لو، شافی مسلک کے ہیں، بھائی اتنی آسانی سے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب کوئی بات علماء کی، کوئی بات فقہا میں، فقہ میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بات جس پہ ایکس مسلم لوگ یا اسلام پہ اعتراض اٹھانے والے وہ لوگ اس کو لے کر ایشو بنائے ہوئے، مدعا بنائے ہوئے، تو ہم لوگ تو بہت آسانی سے پلڑا چھاڑ دیتے ہیں کہ بھائی علماء انسان ہیں، ان سے بھول ہو سکتی ہے، ہم اس عالم کی بات کو لیں گے جو قرآن و سنت کی بات کہتے ہیں. تو ہم وہ بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. ضعیف حدیث کو لے کر کے کوئی اعتراض ہوتا ہے، بہت آسانی سے بول دیتے ہیں تو حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ اہل حدیث ہے اس لیے. کیوں ہم لوگ اتنا آسانی سے آئی پلس ٹی وی ریپلائز اتنا کامیاب کیوں ہے اللہ کے احسان سے؟ اس لیے کامیاب ہے کہ ہم لوگ وہ جواب کیوں دے پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز میں یہ ساری چیزوں کے شکار نہیں ہیں. جب شرکیہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی غلط بات ہوتی ہے ہمارے نزدیک کی، تو ہم اس کو کلیئرلی بول دیتے ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں. ہمارا تو جواب ہو گیا، وہی جواب ہے ہمارا. ہاں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں ارتداد کے تعلق سے، تو الحمدللہ آئی پلس ٹی وی وہ کام کر رہا ہے اللہ کے احسان سے الحمدللہ. جی آگے آپسی اختلافات کا تماشا فرقہ پرستوں کے سامنے کر کے انہیں مزید موقع مت دیں. امت کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ انتشار کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس سلسلے کو بند کریں. کوئی یہ پیغام آئی پلس ٹی وی اور اہل حدیث کے سنجیدہ علماء و ذمہ داران تک پہنچائے تاکہ یہ امت مزید بکھرنے سے بچ جائے. یہ وقت اتحاد کا ہے. اتحاد کی کوششیں اور فکریں کریں. اچھا، یہ پیغام ان کو پہنچانا تھا. اسٹریم تو اوپن ہے نا، یہیں آ کر کے کیوں نہیں سمجھا دیے؟ اس کے لیے ویڈیو بنا کر کے کیوں خود فرقہ پرستی پھیلانے میں ملوث ہو گئے بھائی؟ یہ خود فرقہ پرستی پھیلانی تھی، اس وجہ سے تو نا پورا ویڈیو بنا رہے ہیں. ورنہ آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے. آئی پلس ٹی وی کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس سے بات کر لیتے. ہم لوگ کوئی خلا سے تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ آتے آئی پلس، آپ اسٹریم میں آ کر کے ہم کو سمجھا دیتے یہ بات. اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھی نا ایک پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے حق میں بس، اور اہل حدیث پر الزام لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ مخلص ہوتے اپنی اس دعوت میں تو آ کر کے تنہائی میں ہم کو سمجھاتے، اسٹریم میں آ کر کے یہ بات ہم کو سمجھاتے، دو بدو گفتگو ہو جاتی تھی ان سے.